اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: رواية أنس عن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيري حدثنا أنس بن أياد قال حدثنا يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان أبي بن كعب يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأرج بي إلى السماء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قصہ اسراء اور معراج کے بارے میں جتنی روایات احادیث مبارک میں آئی ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں، لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ قصہ معراج جو ہے یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور میرے محبوب کا عظیم معجزہ ہے. قصہ معراج جو ہے اس کا تعلق ہجرت سے پہلے سے ہے، جب میرے محبوب مکہ مکرمہ میں تھے، اور اس کے بعد پھر ہجرت ہے. اب بعض واقعات صحابہ نے مکے میں سنے تو اس وقت اسلام بہت کمزور تھا اور بہت قلیل لوگ جو ہیں وہ اسلام لائے تھے. یعنی آپ اسی سے اندازہ قائم کر لیں بات سمجھنے کے لیے کہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو محنت فرمائی ہے، تقریباً 80 افراد مسلمان ہوئے. اب 80 افراد میں بھی کتنے مسلمان ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کتنے مسلمان ہیں جو بالکل ضعیف اور مستضعفین میں سے تھے کہ وہ کھل کے بیچارے حرم میں بھی نہیں آتے تھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب اس واقعہ مبارک کو سننے والے کتنے لوگ ہوں گے. اور پھر جب حضور پاک نے اپنے معراج مبارک کا واقعہ مدینہ منورہ میں ذکر کیا، اور حضور پاک کو مدینہ منورہ میں بھی اللہ نے کئی دفعہ رؤیا اور خواب اور روحانی مدارج، چونکہ صالحین کو تو اکثر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے تو بڑا صالح کوئی ہو نہیں سکتا. اسی لیے میرے محبوب کی یہ عادت مبارک تھی کہ صبح کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ حل رأى أحد الرؤية
بھئی رات کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کرے. تو صحابہ خواب بیان کرتے، کبھی حضور خود تعبیر فرما دیتے اور کبھی حضور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ ابو بکر آپ اس خواب کی تعبیر بیان کریں. کیونکہ اللہ نے تعبیر رؤیا کا جو علم ہے وہ حضرت صدیق کو بھی بہت عطا فرمایا. اچھا، اس دور میں کبھی حضور نے اپنے رویا کا ذکر کیا، کبھی حضور نے اپنے اسراء اور معراج کا ذکر کیا. اس لیے بھی بعض سننے والوں کو اشتباہ لگا کہ انہوں نے پہلے اسراء و معراج کو بھی خواب سے محمول کر دیا، حالانکہ وہ خواب کا واقعہ الگ ہے اور یہ اسراء معراج جو جسمانی ہے اس کا واقعہ الگ ہے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اب جیسے ایک درس ہو رہا ہے، ایک آدمی سبق کے پہلے حرف سے بیٹھا ہے، ایک آدمی درمیان سبق میں آیا، ایک آدمی بالکل آخر وقت میں آیا جب سوال جواب ہو رہے تھے، ایک آدمی بالکل آخر وقت میں آیا، جواب تو سنا لیکن سوال سنا ہی نہیں. تو اب جب وہ واپس جائے گا کوئی پوچھیں گے تو جتنا کس نے سنا سمجھا وہی بات کرے گا. تو اسی طرح عین صحابہ کرام نے بھی کسی نے معراج کا حصہ سنا ہے، اسراء کا نہیں سنا، کسی نے اسراء کا حصہ سنا ہے، معراج کا نہیں سنا، کسی نے معراج کا حصہ سنا ہے لیکن آسمانوں کی تفصیل یاد نہیں رہی کہ پہلے آسمان پہ کون پیغمبر ملے، دوسرے پہ کون ملے، اس کے سننے میں فرق آ گیا. کسی نے اس واقعے کو سدرۃ المنتہا تک سنا ہے، اس کے بعد نہیں سنا. کسی نے اس کو بیت المعمور تک سنا ہے، اس کے بعد نہیں سنا. کسی نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تقرب نصیب ہوا اور حضور کو اور آگے بلایا گیا وہ واقعہ نہیں سنا. ورنہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک تو ساتھ ہیں، اس کے بعد حضور اللہ کی طرف تشریف لے گئے تو مانا اب جبریل یہی رہ گئے. پھر اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، پھر حضور آئے چھٹے آسمان پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر حضور تشریف لے گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض روایات میں جو تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف حقیقت نہیں ہے، وہ سننے والوں کا اختلاف ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال عرض کی ہے کہ ایک آدمی نے سوال نہیں سنا، جواب سنا، ایک آدمی گزر رہا تھا، سوال سنا، جواب سنا ہی نہیں، وہ چلا گیا طواف میں، اس کے دماغ میں سوال تو رہ گیا ہے لیکن جواب نہیں آیا. ایک آدمی نے احرام تو سنا لیکن میقات نہیں سنا، ایک آدمی نے میقات تو سنا لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکا یہ اہل مکہ کا میقات ہے یا میقات جو 5 میقات ہیں ان میں سے ایک میقات ہے. اب اس نے جو سنا ہے وہ بیان کر رہا، کیونکہ اپنی طرف سے تو صحابہ کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں بڑھا سکتے. تو اسی لیے جب اب مفسر رحمہ اللہ تعالی، محدثین کرام کا کام یہ ہے کہ وہ سارا ذخیرہ احادیث جمع کر دیتے اور اس کے بعد وہ پھر پڑھنے والے پہ اور سننے والے پہ اور طالب العلم پہ، عالم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سب روایات کو سامنے رکھو اور پھر ان روایات کی تطبیق کی، یعنی ان کو آپس میں جمع کرنے کی کوشش کرو اور پھر ان روایات میں یہ کوشش کرو کہ اس میں کوئی آدمی ضعیف تو نہیں ہے، کوئی آدمی سیء الحفظ تو نہیں ہے کہ جس کا حافظہ ٹھیک نہ ہو، اس میں کوئی روایت کرنے والا کسی غلط فرقے سے تعلق رکھنے والا تو نہیں ہے، اس میں کوئی روایت کرنے والا خارجی تو نہیں ہے، اس میں کوئی روایت کرنے والا ناصبی تو نہیں ہے، اس میں کوئی روایت کرنے والا معتزلہ میں سے تو نہیں ہے، اس میں کوئی روایت کرنے والا شیعی تو نہیں ہے،
اس لیے یہ پھر اسماء رجال پر جن کی نظر ہے اور جن کو محدثین کرام نے جرح و تعدیل کا امام مانا ہے، پھر ان کی طرف رجوع کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس راوی کا کیا مقام ہے، اور پھر ان کے مصطلحات ہیں وہ یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ کبھی تو وہ کہیں گے ثقۃ، کبھی کہہ دیں گے صدوق، کبھی کہہ دیں گے صدوق یہم، سچا تو تھا لیکن کبھی کبھی وہم آتا تھا اس کو۔ کبھی کہہ دیں گے صدوق سیء الحفظ، آدمی تو بہت سچا تھا لیکن حافظہ خراب ہو گیا۔ کبھی کہہ دیں گے صدوق ساء فی آخر عمرہ، کہ آدمی تو بہت اچھا تھا، بہت سچا تھا، بہت متقی تھا، لیکن آخری عمر میں حافظہ ذرا کمزور ہو گیا۔ کبھی لکھ دیں گے کان زاہدا عابدا ولکن یرسل، کہ آدمی تو بہت بڑا نیک تھا، بہت بڑا عابد تھا، لیکن روایت مرسل بیان کرتا تھا۔ کیا مانا؟ اپنے استاد کو چھوڑ کے استاد کے استاد کا نام لے لیتا تھا، یعنی اپنا استاد، میرا استاد مشہور نہیں لیکن میرے استاد کے استاد کی بڑی شہرت ہے، تو اپنا استاد چھوڑ دیا، اب استاد کے استاد کا نام لے لیا۔ کیوں؟ میں نے جس سے پڑھا ہے میرے استاد نے پھر اپنے استاد سے پڑھا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، لیکن ارسال آ گیا۔ اسی طرح کبھی وہ کہیں گے کہ بھئی یہ زیادت، حدیث میں ایک لفظ زیادہ ہے، پھر وہ محدث بیان کریں گے زیادت ثقۃ، زیادہ تو ہے لیکن زیادتی کرنے والا بندہ ثقہ ہے، اس کا معنی اس کی زیادت مقبول ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ وہ ثقہ ہے۔ تو یہ سارے مصطلحات ہوتے ہیں علم کے، جب ان پہ ساری نظر نہ ہو نا، اس وقت تک قرآن و حدیث کا سمجھنا جو ہے وہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ آج تو مشکل یہ ہو گئی ہے، جو آدمی 2 حدیث کی کتابیں پڑھ لے وہ کہتا ہے محدث بھی میں ہوں، مجتہد بھی میں ہوں، مفتی بھی میں ہوں، عالم بھی میں ہوں، اور سارا کچھ میرے اندر ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں سمجھنے والی، لیکن اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بہت ساری آپ روایتیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے کانا صدوقا، وہ سچا تھا لیکن شیعی تھا شیعہ۔ اچھا، کہیں لکھیں گے وہ کہ بھئی آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا لیکن شیعی غالی، بڑا پکا شیعہ تھا۔ اچھا، کہیں وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں شیعی غالی محترق سڑول شیعہ، قسمیں ہوتی ہیں نا بندے کی۔ تو اب یہ ہے کہ اچھا بھی پھر آپ نے روایت کیوں لی؟ ایک بات ہے نا، جب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا تھا لیکن سچا تھا نا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو سچے آدمی کی بات تو آدمی سنتا ہے، وہ کوئی ہو، اپنی جماعت کا ہو، کسی دوسری جماعت کا ہو، آدمی کہتا ہے بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھو جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اہل سنت میں تو نہیں ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، معاملے کا بالکل سیدھا ہے، لین دین کا بڑا کھرا ہے، کبھی ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ اس سے محدثین روایت لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب جھوٹ نہیں بولتا بات ختم ہو گئی۔ باقی اس کی روایت کو ہم قبول تو تب کریں گے کہ اور بھی تو روایتیں ہمارے سامنے ہوں گی نا، ان میں ہم دیکھیں گے کہ کسی جگہ کوئی تعارض تو نہیں ہے، تضاد تو نہیں ہے۔ اسی لیے جب یہ ساری حدیثیں سنیں یا پڑھیں تو ان باتوں کو دماغ میں رکھو گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور ان باتوں کو دماغ میں نہ رکھو گے تو پھر بھٹکنے کا زیادہ اندیشہ ہے، فائدے سے زیادہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اب دیکھو نا، حضور پاک کی خدمت میں ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آگے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور میں روزے کے ساتھ، مجھے بھی روزہ ہے، میری بیوی کو بھی روزہ ہے، تو کیا میاں بیوی ہم ایک بستر پہ، ایک چادر کے نیچے، ایک لحاف کٹھے پہن کے سو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں جائز ہے، کوئی بات نہیں، چلا گیا۔
اب ایک صحابی نے یہ بات سنی ہے نا. اچھا اس کے بعد ایک صحابی آئے, انہوں نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں روزے کے ساتھ ہوں, میری بیوی بھی روزے سے ہے, تو کیا ہم میاں بیوی ایک بستر پہ ایک چادر اوڑھ کے اکٹھے مل کے لیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں. اب ایک صحابی نے یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں لیٹ سکتے روزے میں. اچھا ایک صحابی نے وہ بات سنی کہ لیٹ سکتے ہیں. اب جب یہ روایات دونوں آئیں منکرین کے ہاتھ میں جو دشمن ہے حدیث رسول سے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے حدیث ہے, ایک کو نبی کہتا ہے جائز ہے اور ایک کو کہتا ہے ناجائز ہے, یہ کیا بات ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ بڑے غضب میں ہوتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی مکی کہتا ہے, امام شافعی یہ کہتا ہے, اور امام احمد حنبل یہ کہتا ہے, امام مالک یہ کہتا ہے, کیا کریں؟ اب اگر اللہ علم عطا فرمائے تو وہ تو کہے گا کہ بھائی بڑا منصف ہے, انصاف کرتا ہے, ہر مسلک بیان کر دیتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کوئی شافعی ہے تو اپنے مسلک پہ عمل کر لے, کوئی حنبلی ہے تو اپنے مسلک پہ عمل کر لے. ہم اپنا مسلک اس کے دماغ پہ زبردستی تو نہ ٹھوس دیں, ہم نے بات واضح کر دی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اما اربا برحق ہے, سب حق ہے, اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے. اب دیکھیں نا اللہ کے حرم کے 40 یا 50 دروازے ہیں, جس دروازے بھی داخل ہوں تو آپ کافی میں رہے ہیں. اب کوئی آدمی بگڑ جائے گا, نہیں جی آپ نے تو اس سے آنا تھا, اس سے کیوں آئے, اس سے آنا تھا, اس سے کیوں آئے, تو وہ کوئی والی بات. جس کو جو استاد ملا ہے اس نے وہی فقہ پڑھا دی اور اس نے اسی امام کے قول نقل فرمانے شروع کر دیے. اگر ہم اس ملک میں ہوتے ہم بھی وہی فقہ پڑھتے, انڈونیشیا میں ہوتے تو ہم بھی شافعی ہوتے, انڈو پاک میں پڑھا تو ہم حنفی فقہ پڑھیں, یہاں ہوتے تو ہم حنبلی فقہ پڑھتے, اگر مصر میں ہوگا تو وہاں شافعی فقہ بھی ہے, حنفی فقہ بھی ہے. یہ تو علاقے میں جہاں جہاں جو امام گزرا ہے اور جس کی فقہ کو اللہ نے رواج دیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری جیسا جلیل القدر, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ امام بخاری کی قبر کو نور سے بھرتے ہیں. لیکن خدا کی شان دیکھو, وہ بخارا سے تھے. بخارا یہ آپ نے جو سنا ہے نا, بخارا, سمرقند, یہ تاجکستان, ازبکستان, یہ جو نام سنتے ہو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے. اچھا جہاں امام بخاری پیدا ہوئے, جہاں پڑھایا, جہاں مقام ہے, جہاں قبر ہے, وہاں مسلک امام ابو حنیفہ کا چلتا ہے, بخاری سب حنفی ہوتے. اللہ کی شان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جس کی جو امام بخاری محدث تھا, اس کا کام حدیث رسول پہ خدمت ہے. یہاں تک فقہ کا معاملہ ہے, امام صاحب نے اس پہ نہیں توجہ فرمائی. اگر توجہ فرماتے فقہ کے بھی امام ہوتے, وہ تو خود مجتہد تھے. اسی لیے امام ترمذی دیکھو امام بخاری کا شاگرد ہے, لیکن جب کوئی حدیث کا, راوی کا, سند کا مسئلہ پوچھنا ہو تو امام بخاری سے پوچھیں گے, اور جب فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہو پھر نہیں پوچھتے اپنے استاد, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ محدث تو ہیں, میرے استاد جو ہیں وہ حافظ الحدیث تو ہیں, میرے استاد جو ہیں وہ حجہ تو ہیں, لیکن میرے استاد کا تو تعلق زیادہ تفقہ سے نہیں تھا, بلکہ ان کی فقہ بھی حدیث تھی, ان کا اوڑھنا بچھونا بھی حدیث تھا, ان کا سارا محنت بھی حدیث تھی, اجتہاد بھی حدیث تھا. رحمت اللہ علیہم, اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن المبارک نے رحمت اللہ علیہ نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائی. حضرت عبداللہ ابن المبارک جو ہیں یہ امیر المؤمنین فی الحدیث, ان کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث. کیا معنی حدیث کا بادشاہ, امیر المؤمنین کا معنی ہوتا ہے بادشاہ, تو یہ حدیث کا بادشاہ ہے. اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. اور علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس کو اتنی شان دی ہے کہ اس کا قصہ بھی کرو تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس کے ذکر کرنے. اتنا بڑا وہ فرماتے ہیں کہ میں جب آیا حضرت سفیان کے پاس تو کچھ باتیں ایسے ہوئیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام سن کے ناراض ہوتے ہیں. کوئی بات ہوتی نا تو کوئی کہتا نہیں کہ قال ابو حنیفہ ہاں کہا, امام ابو حنیفہ نے یوں کہا, تو حضرت ناراض.
عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں کیا حل کروں، اور یہ بھی تو محدث ہیں، اپنے زمانے کا امام ہے، کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں، کوئی مولوی تو نہیں، امام وقت ہے اور امام فی الحدیث ہے، اتنا بڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طریقہ سوچا کہ میں نے 8-10 مسئلے لکھے کاغذ سے، اور لمبا قمیص ہوتا تھا نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بدو عرب جو ہے نا، یہ لمبا ان کا بازو جو ہے نا وہ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، سامان بھی اسی میں ڈال لیتے ہیں بازو سے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان میں چھپا کے وہ کاغذ حضرت کی خدمت میں بڑے ادب سے بیٹھا رہتا۔ ایک دن حضرت نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک یہ کیا کاغذ ہیں جن کو تم نے چھپایا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضرت کچھ مسئلے ہیں، بولے مجھے دے دو، میں نے پیش کر دی۔ تو دوسرے دن جب میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے بھائی یہ مسئلے کس نے سمجھائے ہیں تمہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسا بندہ اللہ کی زمین پہ موجود ہے جسے یہ مسئلے حل کیے ہیں۔ میں نے کہا ہاں حضرت، کہنے لگا بس اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ میں نے کہا جی ابو حنیفہ تو ہے، وہ اسی کے مسئلے تو ہیں۔ اور میں اچھا رحمت اللہ، یہ لوگ تھے نا دل صاف تھے۔ پھر میں اچھا اللہ کروڑوں رحمت ہے، بھائی ایسی بات تھی تو اچھا اللہ کا شکر ہو گیا کہ میری غلط فہمی دور ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو ہمارے بغض ہوتے ہیں نا جی، مسجد بھی الگ، امام بھی الگ، پگڑی کے رنگ بھی الگ، ٹوپیاں بھی الگ، کرتے بھی الگ، باسکٹ الگ، چلنے کا انداز بھی حضرت کا الگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ حضور کی امت کو ایک کر دے، دل سے دعا کیا کرو۔ مکے میں رہتے ہو، کوئی رحمت کی گھڑی ٹکر جائے ہے، میں تو بدکار ہوں، گندی زبان ہے، مانگتا تو بہت کچھ ہوں، لیکن میری اپنے گناہوں کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید تو قطعاً نہیں، وہ کافر نا امید ہوتا ہے۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا تو کافروں کی صفت ہے۔ لیکن بہرحال جب برتن گندا ہو تو اس میں دودھ بھی تو گندا ہو جاتا ہے، زبان جو گندی ہے تو دعا کیسے جائے؟ لیکن آپ لوگ پاک زبانیں رکھتے ہیں، اچھے عمل ہیں، صالح لوگ ہیں، عقل حلال ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہو، عمرے پہ ہو، مسافر ہو، تڑپ لے کے آتے ہو، چند دنوں کے لیے آتے ہو، دل میں تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کیا کرو کہ اللہ حضور کی امت کو ایک کر دے، یا اللہ حضور کی امت کے جھگڑے دور کر دے، یا اللہ یہ فرقہ بندیاں اور یہ جماعتیں اور یہ گروہ بندیاں اور یہ ٹکڑیاں اور یہ آپس کے جھگڑے لڑائیاں، میرا مولا تو قادر ہے اور تیرے بغیر کوئی اکٹھا نہیں کرتا، تیرے بغیر کوئی دلوں کو نہیں پھیر سکتا، تیرے بغیر کوئی اصلاح احوال نہیں کر سکتا، تیرے بغیر کوئی اس بگڑی ہوئی امت کو پھر پٹڑی پہ نہیں ڈال سکتا، تیرے بغیر اس اجڑے ہوئے گھروں کو کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ میرا مولا ہم اجڑ گئے ہیں، ہم بگڑ گئے ہیں، عقیدے بھی بگڑ گئے ہیں، اعمال بھی بگڑ گئے ہیں، اولادیں بھی بگڑ گئی ہیں، احوال بھی بگڑ گئے ہیں، اور تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اپنی رحمت سے حضور کی امت کے بیڑے کو پار کر دے۔ اب ہم ذلت کی آخری حدوں پہ گر چکے ہیں، کافروں کا کتا مر جائے تو بدلہ لینے والے ہیں، ہم مسلمان مر جائیں تو رونے والا بھی کوئی نہیں۔ فما بقت علیہم السماء والارض، ہم مسلمانوں کو مار دیا جائے تو کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں، یعنی اخباریں پڑھتے رہو تو کوئی انا للہ بھی نہیں پڑھتا، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھتے، اور کافروں کا تو کوئی دیوار گر جائے تو انتقام، کوئی بلی مر جائے تو انتقام، کوئی کتا مر جائے تو انتقام۔ وجہ کیا ہے کہ ظاہری طاقت ہے اور ہم کمزور ہیں، اصل کا طاقت تو تمہارے پاس ہے، لیکن تم سرکس کے شیر بنے ہوئے ہو۔ سرکس کا شیر نہیں دیکھا ہے، تار پہ چل رہا ہے، رسی پہ چل رہا ہے، ایک بندہ اس کو نچا رہا ہے، جب اس کو سمجھ آ جائے نا میں شیر ہوں تو ساری سرکس والے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی مصیبت یہ ہے کہ تم سرکس کے شیر بن گئے ہو، ورنہ اللہ نے قوت بھی تمہیں دی ہے، طاقت بھی تمہیں دی ہے،
عزت بھی تمہیں دی ہے، عظمت بھی تمہیں دی ہے، اسی لیے تو ہر جگہ کافر تم سے پریشان ہے اور کسی سے پریشان نہیں ڈرتا مسلمان سے، اور کسی سے ڈرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ جتنی حدیثیں آپ پڑھیں نا تو سمجھتے جائیں، اور اسی میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے شرح صدر، ایک ہوتا ہے شق صدر، اور ایک ہوتا ہے فرج صدر۔ تو یاد رکھیں یہ معنی الگ ہے۔ شرح صدر کا معنی ہوتا ہے اللہ دل کو کھول دے اور مشکل مسئلہ سمجھ آ جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور شق صدر مانا باقاعدہ سینے کا کھولنا، آپریشن کرنا۔ تو سرکار دو جہاں کا شق صدر جو ہے یہ 2 دفعہ ہوا ہے، یاد رکھیں۔ میرے محبوب کا یہ سینہ مبارک جو کھولا گیا یہ 2 دفعہ، ایک دفعہ تو ابھی بچپن میں حضور بالکل چھوٹے تھے، اس وقت شق صدر ہوا ہے، اور ایک دفعہ معراج سے قبل شق صدر ہوا ہے۔ تو اس لیے جب ان 2 واقعات کا ذکر آئے تو خیال رکھا کریں، کیوں کبھی کوئی صحابی اس پہلے واقعے کا ذکر کر دیتا ہے، کبھی کوئی صحابی اس دوسرے واقعے کا ذکر کر دیتا ہے، تو اس لیے بھی کبھی کسی کو بات سمجھنے میں نہیں آتی۔ اچھا، اور جو منکر حدیث ہے وہ بالکل کہتے ہیں جناب یہ کوئی شق صدر ہوا ہی نہیں ہے، کوئی سینہ مبارک نہیں کھولا گیا، کوئی آپریشن نہیں ہوا، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے سینے مبارک کو مسائل سمجھنے کے لیے کھول دیا تھا۔ تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ جہاں شرح صدر ہے وہاں لفظ الگ ہیں، اور جہاں شق صدر ہے وہاں لفظ الگ ہیں، اور پھر لفظ کی دلیل ہوتے ہیں۔ جب حضور اتنا فرما رہے ہیں کہ میرا دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، تو بات کرو، جب اتنی بڑی وضاحت حضور فرما دیں اس کے بعد کہا جائے کہ نہیں نہیں یہ شرح صدر ہے، تاکہ حضور کے معجزے کا انکار ہو جائے، تاکہ ہمیں معجزہ نہ ماننا پڑے، تو یہ پھر ضد ہے، اناد ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں، اب جو آپ حدیث مبارک پڑھ رہے ہیں یہ ابی بن کعب الانصاری سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرج سقف بیتی وانا بمکہ، کہ میرے گھر کی چھت کھلی اور میں مکے میں تھا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے، کیونکہ حرم کی تو چھت ہے نہیں، حتیم کی تو چھت ہے نہیں، ہجر کی تو چھت ہے نہیں، چھت تو تب کھلے جب حضور گھر کے اندر ہو۔ تو لہذا اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ معراج جو ہوا ہے وہ بیت ام ہانی سے ہے، اور کوئی اصل میں جھگڑا ہے ہی نہیں۔ پہلے حضور وہاں تھے، پھر حتیم میں آئے، پھر زمزم کے قریب آئے، پھر براق پہ بیٹھے، اور پھر سفر شروع ہوا۔ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، کوئی تضاد ہے ہی نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ بات وہی ہے کہ جس نے جتنا سنا اس نے وہی نقل کر دیا۔ اب فرماتی ہیں کہ وَنَظَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَجَ صَدْرِي، میں اس نے آ کے میرے سینے کو کھولا، ثُمَّ غَسَلَهُ مِن مَاءِ زَمْزَمْ، پھر آپ نے فرمایا کہ ماء زمزم سے انہوں نے میرے سینے مبارک کو دھویا۔ ثُمَّ جَاءَ بِطَسٍّ مِّن ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، اس کے بعد وہ ایک سونے کا تھال تھا جس میں اللہ نے ایمان و حکمت بھرا تھا۔ فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، اس کو اللہ کے حکم سے جبریل نے میرے سینے میں پلٹ دیا، یعنی اللہ نے ایمان و حکمت کو ایک شکل دی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی قبر میں ہوگا تو ایک خوبصورت آدمی آئے گا اور وہ کہے گا من انت، کون ہو بھائی تم، میری قبر میں کیسے آ گئے؟ وہی ملنے آیا ہوں آپ سے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیر ہے؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، ہو کون؟ میں نے کہا میں تمہارا فلاں عمل صالح ہوں، اللہ نے مجھے یہ شکل دے کے بھیجا ہے۔ تو اللہ اعمال کو بھی شکل دیں گے، اللہ قیامت والے دن موت کو بھی شکل دیں گے۔ موت ایک منڈے کی شکل میں، منڈے کی جائے بڑا دمبا ہوتا ہے نا مضبوط، اس کو کہتے ہیں منڈا، منڈے کی شکل میں لائی جائے گی، اور اللہ حکم دیں گے کہ موت کو ذبح کر دو، کہ اب موت کو بھی موت آ جائے، بس اب پھر موت کسی کو نہیں آئے گی۔ اسی طرح حیات جو ہے گھوڑی کی شکل میں ہوگی،
تو اللہ اس کو گھوڑی کی شکل دے دیں گے، موت کو مینڈے کی شکل دے دیں گے، اعمال صالحہ کو خوبصورت شکل دے دیں گے، ہمارے جو بھیڑے عمل ہیں اللہ معاف کرے اس کو وہ سانپ اور بچھو بنا دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ ایمان اور حکمت کو بھی جواہر کی شکل دے کے میرے بدنی کے سینے میں بھر دیں گے۔ تو اسی لیے یہ اعتراض کرنا جی کیا بھرا، ایمان کیسے بھرا، حکمت کیسے بھری؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں ثم اتبعہ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے سینے مبارک کو بند کر دیا، ثم اخذ بیدی فأرج بی الی السماء، پھر جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانوں کی طرف لے چلے۔ تو اب اس میں وہ اسراء کا ذکر ہے، کیونکہ اسراء تو ہوا تھا نا براق پہ، آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تھے تو وہ حذف کر دیا گیا، معراج کا ذکر تو آ گیا، اسراء کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا اس میں کہ جبریل میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے گئے، اور ایک روایت میں اور جب کہ مجھے سیڑھی رکھی گئی اور سیڑھی پہ چڑھایا گیا۔ تو اب یہ دونوں باتیں غلط نہیں، دونوں صحیح ہیں، سیڑھی بھی تھی اور جبریل نے حضور کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی نئی چیز ہو، ابھی آپ نے دیکھا نا ایکسیلیٹر پہ لوگ حاجی چڑھ رہے ہیں، نیچے سے سیڑھیاں جو لگی ہیں الیکٹرک، تو جن لوگوں نے آج تک نہیں دیکھی لوگ پکڑ پکڑ کے ان کو اوپر چڑھاتے ہیں کہ نئی چیز ہے نا کہیں، تو حضور کے لیے بھی تو ایک نئی چیز تھی، تو جبریل کا ہاتھ پکڑنا جو ہے وہ کیا بھائی، ایک ایسی سیڑھی جو 8 فٹ 100 فٹ 200 فٹ 400 فٹ، وہ تو ایسی سیڑھی تھی کہ 500 سال کا سفر اوپر لے گئی، تو اس سیڑھی پہ جانا جو ہے وہ آسان تو نہیں تھا، اور حضور پاک پہلی دفعہ جا رہے، تو اس لیے جبریل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا۔ فَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمانوں پہ گئے، جہاں اب پڑا ہوا ہے اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ يَسْجُدُ وَعَنْ يَسَارِهِ يَسْجُدُ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، دونوں طرف یعنی ارواح ہیں، مومنوں کے بھی کافروں کے۔ فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قال قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، نسم من روح ارواح، یعنی یہ حضرت آدم کی اولاد کی روحیں ہیں، جو دائیں جانب ہیں وہ ایمان والے ہیں، جو بائیں جانب ہیں وہ کافر ہیں۔ تو جب آدم ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں کہ میری اولاد ہے، اچھی ہو بری ہو اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، قرۃ عین بنائے، اور ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں دعا کرو اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، فأهل يمينه هم أهل الجنة والأصفدة التي عن شماله هم أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، قال ثم أرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية وقال لخازنها افتح، وقال له خازنها في السماء، قال خازن السماء الدنيا، ففتح له قال أنه وجر السماوات آدم موسى إبراهيم وعيسى، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری حضرت آدم سے، حضرت ادریس سے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ سے ملاقاتیں ہوئیں، وَلَمْ يَثْبُتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، البتہ ان کے منازل مجھے یاد نہیں، کہیرا انہو ذکر انہو وجد آدم علیہ السلام فی السماء الدنیا وابراہیم فی السماء السادسہ، قال انس فلما مر جبریل علیہ السلام ورسول اللہ بإدریس علیہ السلام، قال مرحبا بالنبی الصالح والأخ الصالح، قال قلت من هذا يا قال هذا إدريس، قال ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى، ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ابن مريم، قال ثم مررت بإبراهيم عليهم السلام۔ حضور سب انبیاء کو ملے،
فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال ابن شهاب. اب آگے یا تو صفحہ غلط ہو گیا ہے یا رہ گیا اللہ اعلم. قال ابن شهاب الاخبري ابن حزم النبي صلى الله عليه وسلم حبة الانصار كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرج بي حتى من السماء أسمع صريف الأقلام. حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اور اوپر لے گئے اور اوپر لے گئے اور اوپر لے گئے. میں اس مقام پہ گیا جہاں تقدیر کی قلم چل رہی ہے اور اس کی چلنے کی آواز بھی سنی میں. فرماتے ہیں اس کی بات قال رسول اللہ فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ. اس لیے اب ٹکڑے ٹکڑے جس صحابی نے جتنا سنا وہی بات کر رہا ہے اور محدث اس کو جمع کر رہے ہیں. اللہ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی. فرجعت بذلك حتى امر الله موسى المكان سماذ فرض ربك على امتك قلت فرض عليهم 50 صلاة. فقال لي موسى عليه السلام راجع ربك فإنهم لا ذلك رجلي وذلك فرجع موسى فأخبرته وقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے حضور کہتے ہیں میں بار بار جاتا رہا اللہ معاف کرتے رہے. میں بار بار جاتا رہا اللہ معاف کرتے رہے. آخر اللہ نے فرمایا کہ تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن لکھی 50 جائیں گی کیونکہ میرا فیصلہ جو ہے وہ نہیں بدلتا. قال رجعت موسى وقال لي ربك قل فقد استيقظ بك ثم تركت سدرة المنتهى. قال فغشي الوان ما ادري ما هي. فرماتی ہیں جب میں سدرۃ المنتہا پہ آیا تو اس کو اب دیکھیں کہ ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا تھا مختلف انواع و الوان کی کہ میں سمجھ نہیں سکتا کیا تھی. قال ثم دخلت الجنہ. پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. فإذا فيها جناب اللؤلؤ ذا ترابها المسك. میں نے دیکھا کہ جنت کی نہروں کے کنارے جو ہیں وہ موتیوں کے ہیں اور مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے. وہاں کا دار عبداللہ نبی مسلم ابھی ہی وليس وہی شيء من الكتب الستة. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ یا ستہ میں یہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ روایت نہیں ملتی. وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس عن الزهري عن انس عن ابي ذر مثل هذا السياق سواء. کہ یہ روایت تو سیاستہ میں نہیں ہے لیکن جو بخاری مسلم میں روایت ہے بالکل اسی کی طرح فرق کوئی نہیں. لہذا چاہے نہ بھی نقل کی جائے تو حدیث تو صحیح ہے. روایت برید بن الخصیب الاسلمی قال الحافظ بكر البزار قال حدثنا عبد الرحمن بن زكريا يا ابراهيم ولفظه قال حدثنا ابو نميلة قال حدثنا زبير بن جراد عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي. جس رات مجھے سیر پہ لے گئے قال فأتى جبريل والصخرة التي بيت المقدس. وہ پتھر صخرہ میں یہ مسجد صخرہ بھی ہے مسجد اقصی بھی ہے وہ اب بھی الحمدللہ موجود ہیں. قال فوضع اصبعه فيها. جبریل نے اپنی انگلی رکھی اس میں سوراخ ہو گیا. فخرقها فشد بها البراق. تو جبریل علیہ السلام نے براق کو وہاں باندھ دیا رسی کے ساتھ. اس سے حکم ہے کہ کام کرو اور اللہ پہ توکل کرو. یہ نہیں ہے کہ جناب ہم بیٹھے ہیں بس سبحان اللہ صوفی ہیں جی بس عثمان کیا کرتے ہو بس حضرت خدا کے دروازے پہ بیٹھے. یہ آج کل کے صوفی ہوتے ہیں نا پوچھو حضرت کیا کام کرنا. سبحان اللہ حضرت 20 سال ہو گئے ہیں خدا کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. سب کرتے کیا ہو بھیک مانگتے ہو کیا کرتے ہو آ کر بیٹھے جو ہو تمہیں کوئی ہاتھ مارتے ہو نیچے سے خزانہ نکل آتا ہے. سیدھی بات ہے کہ بھیک مانگتے ہو. فرق اتنا ہے کہ کوئی مانگنے کے طریقے ہیں نا. کوئی لوگ آ جاتے ہیں حضرت میری گھڑی رکھ لیں حادثہ ہو گیا ہے پیسے دے. اگلا شرم کرتا ہے یار اب 100 ریال میں کیا گھڑی رکھنی ہے. یار 100 ریال لے لو جاؤ ٹھیک ہے بھیج دینا مرضی نہ بھیجنا مرضی. ایسے 1-2 گاہک ٹکر جائیں تو 200 ریال روز کا کھڑا ہو گیا نا. 6000 ریال مہینہ ٹھیک ٹھاک کا نوکری کرو نہیں ملتا.
1000 ریال سے زیادہ کون دیتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ثم قال وزالنا الزبير إلا بن ويلة ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به وقال غريب. رواية عبد الله رضي الله عنه قال امام احمد بن يعقوب قال حدثنا ابي صالح بن شهاب قال ابو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس كنت في الهجر فجل الله لي البيت المقدس وطفقت أخبرهم من آياته وأنا أنظر إليه. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا تو مکے کے مشرکوں نے مجھے جھٹلایا کہ نہیں جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک رات میں آپ کیسے گئے؟ اور پھر مشرکین مکہ نے کہا کہ اچھا حضور یہ ہے کہ اگر آپ گئے ہیں اور آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں، اس کے دروازے بتائیں، اس کے کڑیاں بتائیں اور صخرہ بتائیں اور اقصی بتائیں، ہمیں نشانیاں بتائیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ کہے. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بے انتہا صدمہ ہوا کہ بھئی میں معراج پہ گیا تھا یا کڑیاں گننے گیا تھا، لیکن دشمن تو دشمن ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے مدنی پاک کو کہہ دیں کہ لا تحزن، پھر مدنی آپ بالکل غم نہ کریں، آپ کو براق پہ لے کے ہم بیت المقدس دکھلا سکتے ہیں تو بیت المقدس کو اٹھا کے تیرے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں. ہم تو اس بات پہ قادر ہیں، کیا مشکل ہے؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ بالکل نہ گھبرائیں، پوچھیں دشمن کیا پوچھتے ہیں. اس کے بعد کافر پوچھتے گئے، حضور فرماتے ہیں میں ان کو نشانیاں بتاتا گیا اور میں ایسے بتا رہا تھا کہ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں دیکھ رہا تھا. حدثنا ابو العباس الاسم قال حدثنا عباس محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي انصار وكيسان شاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى الى بيت المقدس، جب آپ پہنچے وہاں، لقي فيه ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وہاں بھی ملاقات ہوئی. وَأَنَّهُ أُتِيَ بِقَدْحَيْنِ، حضور کے سامنے 2 پیالے 2 برتن لائے گئے، قَدْحٌ مِّن لَبَنٍ وَقَدْحٌ مِّن خَبَرٍ، ایک پیالے میں شراب ہے، ایک پیالے میں دودھ ہے. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ قَدْحَ اللَّبَنِ، اس کے بعد حضور نے وہ دودھ والا پیالہ لے لیا. فقال جبریل اصبت هدیت للفطرة لو اخذت الخمر لغبت امتك. حضور پاک نے ان 2 پیالوں کو دیکھا اور اس کے بعد دودھ والا پیالہ لیا. جبریل نے کہا حضور مبارک ہو، آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، اللہ آپ کی امت پہ بھی رحم کریں گے. اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے تو آپ کی امت جو ہے ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتی. یہ تو حضور نے شراب نہیں پکڑا اور امت شراب میں نہا رہی ہے. ہمارے مسلمان پیتے نہیں ہیں، ہمارے مسلمان تو نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں. وہ جو کافر ہیں نا، جن کو آپ کافر کہتے ہو، کافر، یہودی، نصرانی، دہری اور بدبخت، بے دین، بے اسلام، وہ جو پیتے ہیں نا شراب وہ کوئی حدود ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، وہ طریقے سے پیتے ہیں بدبخت. اور وہ تو بس صرف اپنے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، تھوڑی سی طبیعت میں سرور لانے کے لیے. لیکن جو ہمارا مسلمان پیتا ہے نا، سبحان اللہ، جب تک پخانہ نہ نکل جائے، پیشاب نہ نکل جائے، لوگ کتے کی طرح گھسیٹ کے نہ لے جائیں، بس ہی نہیں کرے گا. پینے کا مزہ کیا ہوا کہ لاش اٹھا کے لے جا رہے ہوتے اسٹریچر سے. کیا ہو گیا؟ سائیں، بس سائیں کو تھوڑا نشہ ہو گیا.
اچھا ایسا کوئی نشائی تمہیں ڈگل جائے نا تو اس کا میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، بڑا آسان نسخہ ہے۔ ایسے نشائی ہوتے ہیں نا، پھر وہ نمک سے نشہ نہیں اترتا، اچار سے نہیں اترتا، کھٹے چیزوں سے نہیں اترتا، لیمون سے نہیں اترتا، تو اچھی نئی جوتی ہو نا لے کے ساتھ لگاؤ یہاں سر پہ، اگر نہ اترے نا جتنا مرضی ہے مجھے گا گن کے نہ 6 ہوں نہ 8، 7 ہوں، اور بالکل دماغ پہ جہاں دماغ ہے نا بالکل یہاں لگیں اور ٹھیک ٹھاک لگیں، اس کے بعد انشاءاللہ سارے نشے سے ختم، بالکل حضرت مسلمان ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ کبھی موقع ملے تو تجربہ فقیر کے نسخے کا بھی کر لیں، کیونکہ ہم بلوچ لوگ ہیں نا اکثر علاج ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ اب جناب حضور فرماتے ہیں فاخبر ان اسری بھی ففتن الناس کثیر كانوا كصلوا معه، بہت سارے لوگ امتحان میں پڑے، فتنے میں پڑے۔ وقال ابن شهاب قال ابو سلمة بن عبد الرحمن جهزوا كلمة نحو ناس من قريش الى ابي بکر، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، فقالوا هل لك في صاحب يزعم انه جاء الى بيت المقدس ثم رجع الى مكة في ليلة واحدة، وہ آ کے حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ دیکھا تیرے بدری پاک نے کیا کہا ہے کہ ایک رات میں بس بیت مقدس کے واپس بھی آ گئے، دیکھو ایسا ہو سکتا ہے؟ فقال ابو بکر او قال ذلك، ابو بکر نے پوچھا اچھا یہ بات کہی ہے میرے محبوب نے؟ انہوں نے کہا نعم، قال فانا اشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق محمد، ابو بکر نے کہا خدا کی قسم اگر میرے مدنی نے فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قال فصدقوا في آيات شاملة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح، قال وصدقوا بأبدا من ذلك، قال صدقوا بخبر السماء۔ حضرت صدیق کو کہنے لگے کہ ابو بکر تم تصدیق کرے اللہ کے بندے، کوئی بندہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ جا کے آ سکتا، نے کہا چھوڑو میں تو اس سے بھی اور بڑی باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ آسمانوں کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، جب ہم وہ مان رہے ہیں تو یہ بیت المقدس تو زمین پہ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب جناب فرماتی ہیں قال ابو سلمہ فبیا سمی ابو بکر الصدیق، اسی وجہ سے آپ کو پھر لقب ملا نا صدیق کا۔ قال ابو سلمہ سمعت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس كنت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه والله أعلم۔ کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پاک صاف ہونا ضروری ہے، ہاں تو کیا ناپاک ہو کے کرو گے؟ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بلا پوچھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفا مروہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ تھوڑا ہے کہ پہلے وضو توڑ کے صفا مروہ دوڑو۔ مانا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، صفا مروہ دوڑا تھا وضو ٹوٹ گیا، تو اللہ کی رحمت ہے کہ دوبارہ وضو کے لیے نہ جائے، لیکن طواف جو ہے یہ تو نماز کے حکم میں ہے، اس کے لیے وضو اور پاک ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کعبۃ اللہ کی طرف لوگ یہاں پاؤں کرتے ہیں، میرا عزیز بات کو سمجھا کرو، اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے کعبے کی توہین نہ کی جائے، اللہ کے کعبے کی بے ادبی نہ کی جائے۔ ہر ملک میں اپنا رواج ہے، بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہی نہیں، اور بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہے۔ تو جو لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں وہ کبھی نہ کریں، اور جن کے نزدیک پاؤں پھیلانا بے ادبی میں ہے ہی نہیں تو ان کے نزدیک بے ادبی تو مقصود ہی نہیں۔ اب جیسے مثلا جب آپ میت کو لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ بھائی میت کو ہم باہر سے لا رہے ہیں، کعبے میں داخل کر رہے ہیں، کیسے داخل کریں گے؟ پاؤں پہلے ہوں گے اور سر پیچھے ہوگا، یہ نہیں کہ سر پہلے ہو، کیوں؟ اگر سر پہلے ہو میت کو کھڑا کریں تو کعبے کی طرف پشت ہو جائے گی، اگر پاؤں ہوں میت کو کھڑا کرو تو کعبے کی طرف رخ ہو جائے گا۔ یہ تو حالات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی بے ادبی دل میں نہ ہو، اگر بے ادبی ہے تو پھر تو مسلمان ہی نہیں۔
ہمارے مسلمان ہیں نا بیچارے، دیکھتے ہیں کیوں ہم تو وہاں مسجد کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے نا. ہمارے مسلمان تو ماشاءاللہ ادب میں اتنے آگے ہیں، اتنے آگے ہیں. قبر کا ادب، مسجد کا ادب، مینارے کا ادب، جھنڈے کا ادب، پنجے کا ادب، اور ادب ہی ادب ہے. لیکن داڑھی مڈا کے کعبے میں آئیں گے، وہ پتہ نہیں ادب کہاں ہے. نہ یہ بھی ادب میں شامل ہے کہ جب حضور کے روضے پہ جاؤ تو کلین شیو ہو کے جاؤ. یہ صرف زبانی کلامی ادب ہے. پاؤں نہ ہو، داڑھی مڈاؤ، پاؤں نہ ہو جی. نماز نہ پڑھو، پاؤں نہ ہو کعبے کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم آئے، عمرہ کر لیا، مدینے چلے گئے، روضہ رسول کی زیارت کی، میقات بغیر احرام کے پار کیا. میرا بھائی جب مدینے سے واپس آئے، مدینہ منورہ میقات ہے، بغیر احرام کے گزرے ہیں، تو آپ اگر میقات پہ جا کے عمرہ کر لیں تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر آپ نے عمرہ مسجد عائشہ سے کیا تو پھر ایک بکری فی آدمی دم دینی پڑے گی. لیکن جو بچے نابالغ ہیں ان پہ کوئی دم نہیں. کہتے جی بہت سارے لوگوں نے اب تو ربیع الاول کا نام بھی ربیع النور کر دیا ہے، اور ربیع الثانی کا نام ربیع الغوث رکھ دیا ہے. جو مرضی ہے کرو بابا، تمہارا کیا ہے. جب تم نے پیر کا نام داتا رکھ دیا ہے تو باقی کیا رہ گیا. جب تم نے قاضی الحاجات رکھ دیا ہے، جب تم نے حضرت علی کا نام حضرت علی مشکل کشا رکھ دیا ہے، جب تم نے 5 تن کو پاک اور باقی تن نعوذ باللہ سب ناپاک. مرضی ہے، جو مرضی آئے دین کو بگاڑو. میں بہت پریشان ہوں. پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، میاں بیوی نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا. جب باہر آئے تو پتہ چلا کہ جیب ہماری کٹ گئی ہے. تو اللہ پاک آپ کی مدد کرے. اور باقی بہرحال یہاں پر حکومت کی طرف سے تو بے حد انتظام ہے. آپ نے دیکھا کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی حرکت ہو تو فلم بن جائے، بندہ پکڑا جائے. لیکن چور بھی چور ہیں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، تو وہ بھی اس کا توڑ کرتے رہتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو بس کعبے میں بد دعا تو نہیں کرتا، ہدایت دے کہ وہ اللہ کے کعبے کا حیا کریں اور اللہ اپنے خزانہ غیب سے آپ کا بندوبست کرے. یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کرنا ہو نا، پریشانی آ جاتی ہے تاکہ بندہ پریشان ہوگا، روئے گا، پیٹے گا. اللہ پاک سارے گناہ دھو ڈالیں گے انشاءاللہ. اگر ایک آدمی نے مغرب کی نماز کے بعد طواف الوداع کر لیا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے چلا گیا، کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، لیکن چونکہ ٹکٹ کا چکر تھا میں کراچی سے احرام نہیں باندھ سکا. پھر میں جدے آ گیا. جدے میں عمرے کے جو انتظام کرنے والے ہیں وہ لے کے ہمیں مکے آ گئے. ماشاءاللہ 4 گھنٹے جہاز میں بیٹھے رہے، وہاں احرام باندھ لیتے. یہ تو بہانے ہیں. آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، عمرہ نہیں کیا، باقی کیا ہے آپ نے. آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک بکری دم بھی پڑ گئے. طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، احرام کھول دیا. اگر احرام کھول دیا کا معنی سر بھی بال کٹوا دیے اور چادریں کھول دی تو اب ایک بکری دم ادا کرے. اگر صرف چادریں کھولی، سر نہیں مڈایا ابھی، تو پھر احرام باندھ کے صفا مروہ دوڑ لے، کوئی دم نہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کتنے کاٹے، بالوں کو پیچھے لے جائیں اور جہاں بال انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹیں. یہ بعض عورتیں یوں پکڑ کے کاٹ دیتی ہیں، یہ ناجائز ہے. نماز کے دوران میں کعبۃ اللہ پہ نظر ہو، سجدے کی جگہ پہ نظر ہو.
کیونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، جتنی عاجزی ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ کہتے جی کہ وقت آ گیا ہے کہ نہ دعا میں اثر ہے نہ دوا میں اثر ہے، دعا میں بھی اثر ہے، دوا میں بھی اثر ہے، ورنہ ہسپتالیں بند نہ ہو جاتی، دوا میں اثر نہ ہوتا، ڈاکٹر سارے چھٹی کر جاتے، اور دعا میں اثر نہ ہوتا تو تم پرچی لکھنے کے لیے یہاں مکہ شریف میں بیٹھے ہوتے۔ اللہ لے آیا ہے، وہ اثر ہے دعا میں تو آیا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ دعا میں؟ دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہ جو دیر ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، میں 15 روز کے لیے آیا ہوں، 5 دن مدینے میں گزارے ہیں، قصر نماز پڑھوں؟ ہاں بالکل قصر پڑھیں، 2 رکعت، کیونکہ 5 وہاں بھی ہاں تو 10 بنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ بھی اس جگہ نہیں۔ ارے اللہ عالم، میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ اللہ اپنے بندوں کو ہر حال میں شرک سے بچاتے ہیں، زندگی میں بھی بچ جاتے ہیں اور موت کے بعد بھی بچ جاتے ہیں، تاکہ ان کے مزاروں پہ شرک نہ ہو، ان کے مزاروں پہ بدعات نہ ہوں، ان کے مزاروں پہ قوالیاں اور تماشے نہ ہوں۔ کیونکہ اولیاء اللہ کی مزاروں پہ آدمی جائے، قرآن پڑھے، دعائیں کرے، یہ تو نہیں قوالیاں شروع کر دے، یہ تو نہیں کہ وہاں جناب گانے والیاں لے جاؤ، مغنیات لے جاؤ، وہاں میلے لگواؤ، وہاں سرکسیں لگواؤ، وہاں تھیٹر لگواؤ۔ یہ ایک عجیب، پتہ نہیں ان کا ثواب ہوتا ہے بزرگوں کو تھیٹر کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف میں کسی سے بات کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ موبائل پہ بات کریں وہ بھی جائز ہے، لیکن ہر وقت باتوں میں نہ لگے رہیں، کوئی مجبوری ہو۔ اگر میں مدینہ منورہ سے عمرہ کروں اور نانا کے لیے، دانے کے لیے، باپ کے لیے، دادا کے لیے، جس کے لیے چاہے کروں، بال جو ہے سارے سر پہ اس طرح پھروائیں، ورنہ جتنا بال ہیں ان کا 1/4 سارے سر سے کٹ جائے۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں نا، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، بکری دم دینی پڑتی ہے۔ میں نے احرام پہلے کھول دیا، بال میں کٹائے، کتنی دیر بعد؟ اگر 1-2 گھنٹے کی بات ہے پھر تو کوئی دم نہیں، لیکن اگر آپ نے صفا مروہ دوڑ کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اس پہ 4-5-6 گھنٹے گزر گئے تو پھر ایک بکری دم دینی ہوگی۔ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ وتر نماز پڑھتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا تو جواب کیا دوں۔ قیامت کے دن حوض کوثر حضور پلائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ پلائیں گے۔ مدینہ منورہ میں جو ریاض الجنت ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہتے جی حرم شریف کے باہر جو حمام ہے وہ آگے ایک دیوار ہے، لیکن صفیں نظر نہیں آتی۔ صفیں آ تو رہی ہیں نا، نظر نہ آئے تو باہر صفیں جا رہی ہیں۔ مثلاً ہم نے ایک صف باندھی ہوئی ہے، ہم آدمی آگے، ہمارے آگے دیوار آ گئی، لیکن ان کو تو نظر آ رہے ہیں نا، ان کو تو نظر آ رہے ہیں، تو گویا ہم سب کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی اولاد دعا کریں اللہ میری اولاد سے بھی دین کا کام لے، اور اللہ پاک ان کو بھی زیادہ سے زیادہ صالح بنائے، اور تمام مصائب و آلام سے، صحبت سیئے سے، بری صحبت سے محفوظ رکھے۔ اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی پڑھے ہیں، عالم ہیں، لیکن دعا کرو اللہ ان سے کام لے۔ بات تو یہ ہوتا ہے نا کہ علم تو بہت پڑھ لیتے ہیں لیکن کام لینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کام لے لے۔ کہتے جی ڈش پہ پابندی لگوا دیں، ڈش شیطانی کام ہے، آپ دیکھنے پہ پابندی لگا لیں، کیا خیال ہے؟ اگر آپ مکہ شریف میں رہ کے دیکھنے سے باز نہیں آتے تو اتارنے سے کیا ہو جائے گا؟ اب ڈش نئے آ رہے ہیں، وہ ٹی وی کے اندر لگے ہوئے ہیں، پھر ان کا کیا کریں گے؟ اب کمپیوٹر آ گئے ہیں، سی ڈی لگا لیں، انٹرنیٹ لگا لیں، جو کر رہے ہیں، کسی ڈش کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کس کس کو اتارو گے؟ تو دل کو ٹھیک کرو نا، جو کام تمہیں کرنا ہے وہ مشکل ہے گا تو لوگ کریں۔
نہیں جناب، آپ خود کریں، اپنی اصلاح کریں، سب ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھنا 10 لگا دو، بات ختم ہو گئی۔ میں چھوٹا تھا اس وقت، پڑھتا تھا، ہمارے علاقوں میں دیہات کے علاقے تھے، تو وہاں وہ فلمیں ہوتی تھیں جن کو ٹورنگ ٹاکیز وغیرہ کہتے ہیں، چلتے پھرتے لگاتے تھے لوگ، تو وہ ہمارے علاقے میں کوئی منظوری لے کے آ گئے، فلم لگائی ہوئی۔ میں نے ڈی سی سے بات کی، تو اس وقت ڈی سی وغیرہ ہوتے تھے، میں نے کہا بھائی ہمارا علاقہ ہے، دینی علاقہ ہے، مذہبی علاقہ ہے، کبھی وہاں یہ فتنہ نہیں ہوا، تو مہربانی کریں۔ اس نے کہا باقی صاحب کیا کریں، انہوں نے باقاعدہ اجازت لی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اور لائسنس لیا ہے، تو نہیں روک سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ہم شام کو آئے، ہم نے اپنے سارے قومیں جتنے علاقے کے قوم آباد ہیں، بلوچ ہیں اور ہیں لوگ ہیں، ان کو بلایا، میں نے کہا ابھی سب بائیکاٹ کرو، اس فلم پہ نہیں جانا، اور جہاں فلم لگی ہوئی ہے نا اس سے 1 کلومیٹر دور جو ہے نا پورا ایک حصار بنا دو اور ڈنڈے لے کے لڑکے نوجوان کھڑے کر دو، جو آئے ٹانگیں توڑ دو، میں بھگتوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بس 2 کو پھینٹی لگی، ایک بندہ نہیں گیا، تیسرے دن وہ سامان سر پہ رکھ کے واپس چلے گئے۔ جب دیکھتا کوئی نہیں، کوئی کیا کرے گا؟